شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری آج مہمان ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ استقامت کی راہ میں کون سی چیز رکاوٹ بنتی ہے مفتی صاحب؟ یہ مطلب کوئی مین کوئی ایلیمنٹ بتائیں جو سب سے زیادہ رکاوٹ بنتا ہو۔ مین ایلیمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الناس میں اس کی طرف اشارہ فرمایا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یعنی یہ جو سیدھی راہ پر چلنے والے لوگ ہوتے ہیں یا دین پر عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور وسوسہ جو ہے وہ شیاطین کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں کی جانب سے بھی ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرمایا کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، یعنی خیر اور شر یہ دو طاقتیں ہیں۔ جب آپ خیر کے راستے پر چلتے ہیں تو یقیناً جو آپ کو جنت میں جاتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ آپ کو اس راستے پر سے ہٹائے، اور شیطان کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے بے دخل کیا تھا، مردود قرار دیا تھا، تو اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، ثُمَّ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر جو اس راہ پر چلیں گے انہی کو اغوا کروں گا۔ یعنی اب جو پہلے سے گمراہ ہیں ان کو کیا اغوا کرے، جو اس راستے پر چلنے والے انہیں ہی گمراہ کیا جائے گا۔ تو مین ایلیمنٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قسم کھا کر وعدہ لیا کہ میں ان کو اس راستے پر چلنے یعنی اپنی پوری کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی اس کو ایک مہلت دی اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے تو اپنی کوشش کر، الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا داؤ نہیں چل سکے گا۔ کوشش اس نے وہاں پر بھی کی۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا مشہور واقعہ کہ آپ جنگل میں نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران فرماتے ہیں کہ ایک بادل مجھ پہ سایہ فگن ہوا، اس میں سے نور نکل رہا تھا، اور اس نے کہا عبد القادر میں تیرا رب ہوں اور مجھے تیری عبادت بڑی پسند آ گئی، اب تجھے عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ کے دل میں فوراً خیال آیا کہ مجھ سے زیادہ عبادتیں تو رسول اللہ نے کی ہیں، بے شک ان پر جب نماز معاف نہیں تو مجھ پہ کیسے نماز معاف؟ آپ نے فوراً جو ہے وہ لا حول پڑھا، لیکن یہ آپ کے اللہ کے فضل سے اور آپ کی فراست سے یعنی اس اللہ نے نے کوشش تو کی، وہاں پر بھی کوشش کی۔ آپ نے جب لاہور پڑھا تو فرماتا اس میں سارا نور ختم ہو گیا، وہ دھوئیں کی طرح وہ بادل جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا، اور اس نے کہا کہ تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں، میرے اللہ نے بچایا، اللہ کے فضل نے بچایا۔ تو اس نے کہا کہ اس مقام پر پتہ نہیں کتنوں کو میں نے گمراہ کر دیا ہے، اس مقام پر کتنوں کی ولایت سلب ہو چکی ہے، بڑے اعلیٰ مقام پر پہنچ گئے تھے مگر وہ سارے کے سارے رائندے درگاہ ہو گئے، مگر تم بچ گئے ہو۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب دین کی راہ پر عمل کرتے ہیں تو ابتدائی طور پر جو نیچے درجے کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو گمراہ کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ دل میں وسوسہ ڈال کر ان کا کام چھڑوا دیا جائے، بلکہ انہیں ان کی نیکیوں پر تکبر کروایا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور جو نیکیوں کا تکبر ہے وہ انتہائی خطرناک ہے۔ بندہ اپنی نمازوں پہ تکبر کرنا شروع کر دے، اپنے روزوں پہ تکبر کرنا شروع کر دے، اپنی تلاوت قرآن پہ تکبر کرنا شروع کر دے، اپنی نیکیوں پر تکبر کرنا شروع کر دے، پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ یہاں پر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہ نیکیوں کا توشہ آخرت کے لیے جمع کر رکھا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی وہ نیکیاں قابل قبول نہیں ہوتی، اور وہاں وہ بوسیدہ کپڑے میں لپیٹ کر اس بندے کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، تو وہ انتہائی مخلص اور مفلس ترین بندہ، مخلص سے مفلس ترین بندہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وہ سب سے پہلے ہے شیطان۔ دوسری جو رکاوٹ ہے وہ ہے نفس امارہ، یعنی ایک انسائیڈ جو ایک شر کی طاقت ہے جو آپ کو گناہوں کی طرف ابھارتی ہے۔ یہ دو رکاوٹیں، دو بڑی ہرڈلز ہیں جس کی وجہ سے انسان دین کی راہ پر چلتے چلتے مڑ جاتا ہے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ خارج کے اندر وہ کچھ چیزیں ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی مال کی تنگی کی طرف سے، کبھی بیماری کی طرف سے۔ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو بندے نے ایک نیت کی ہوتی ہے دین پر چلنے کی، وہ اپنی اس نیت پر قائم نہیں رہ پاتا۔ اسی لیے جب نیت کی جائے عزم و ارادے کے ساتھ، تو پھر دوسری چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی نا، اس پہ قائم رہنے کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ جب ان کی صحبت اختیار کرو گے، ان بندوں کی صحبت جن پہ شیطان کا وار نہیں چلتا، تو انشاءاللہ تم بھی شیطان کے شر سے محفوظ ہو جاؤ گے اور استقامت کے ساتھ اس راہ پہ چلتے بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ استقامت کے حصول کے جو ذرائع ہیں وہ کیا ہیں، ریسورسز کیا ہیں؟ تصوف۔ سبحان اللہ، سادہ جواب ہے، سبحان اللہ۔ کیا ادھر ادھر جا رہے ہیں، ادھر بھٹک رہے، ادھر بھٹک رہے، ادھر بھٹک رہے، یہ سب کوئی دو چار والی بات ہے، سیدھی سیدھی دین کے اندر یہ سب ہوں ہاں چوں چاں نہیں ہے، صحیح بات، سیدھی سیدھی ہے
یا تو مانو یا نہ مانو. صحیح بات. اور تیسری چیز ہے وہ منافقت ہے, وہ تو اللہ کے نبی نے پہلے نکال کے باہر پھینک دی. تو اب مومنوں کو کفر. تو یہ جو تصوف ہے یہ پاکیزگی نفس ہے. میں احیاء العلوم کی میرے ذہن میں بھی باتیں حضرت علامہ صاحب بھی گفتگو فرما رہے تھے, ہمارے بھائی مجید صاحب بھی, اور یہ سارا کا سارا موضوع بحث تصوف کا ہے. صحیح. علامہ تسری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے افکار کو آپ لے لیجئے, اسی طریقے سے عوارف المعارف کو آپ پڑھ لیجئے, کشف المحجوب کو پڑھ لیجئے. واہ. میں صرف کتابوں کے حوالے دیتا ہوا جا رہا ہوں. اسی طریقے سے غنیت الطالبین ہو, یا سر الاسرار ہو, یا بہجہ ہو, یا حضرت شیخ احمد کبیر الرفاعی کی جو کتاب ہے سبحان اللہ, اس کو المؤید, اس کو لے لیجئے آپ. یہ تمام جو بنیادی کتب ہیں اس کے متعلق تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن حضرت شیخ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول نقل کروں گا کہ اگر شیطان کے شر سے بچنا ہے جی, اور اپنے عقیدت اور عبادات اور معاملات کے اندر استقامت حاصل کرنی ہے تو قلب کی طہارت حاصل کیجیے. اب یہ قلب کی طہارت کیسے حاصل کریں گے؟ جب تک کہ آپ کا مرشد کامل آپ کو نماز پڑھنے کا سلیقہ, دعا مانگنے کے آداب نہ بتلائے, اور جب تک بڑوں کے سامنے کیسے بیٹھا جاتا ہے کہ حضور کے زمانے میں صحابہ کیسے بیٹھتے تھے اور آج کے زمانے میں ہم کیسے بیٹھتے ہیں, کعبے کی طرف پیر کرنے والے کیسے ادب سیکھیں گے, کعبے کا فیض کیا آئے گا, حضور کی جانب لوگ پیٹھ نہیں کیا کرتے تھے. دیکھیں نا اس غزوے کو کہ حضور کی جانب پیٹھ نہیں کی, سینے پہ سارے تیر لے لیے اور حضور کی جانب نہیں آنے دیے. صحابہ ایک ایک کر کے اپنے سینوں پر نیزے بھی کھا رہے تھے, تیر بھی کھا رہے تھے, حضور کی طرف پیٹ نہ ہو. ادب اس کو کہتے ہیں. جب اس درجہ استقامت آئے گی تو پھر نمازیں بھی قبول ہوں گی. اور استقامت کا معاملہ ہے, تیرے نبی گئے اور آسمان سے آ گئے, صدیق اے ابو بکر کیا تو اب بھی, تو ابو بکر نے کہہ دیا کہ میرے نبی نے جو کچھ کہا سب سچ ہے. استقامت میں سوال نہیں ہوتا, استقامت میں اپنی ذات نہیں ہوتی, استقامت میں وجود کی نفی ہوتی ہے, خواہشوں کی نفی ہوتی ہے. اور جب ادخلوا فی السلم کافہ جو آیت آپ نے پڑھی تھی علامہ صاحب, اس میں صاحب تفسیر مدارک یہ لکھتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی دائرہ ہے اس میں آپ نے اپنا داخل کر لیا. اس کا مطلب ہے تیرا عقیدہ یہ ہو کہ تیرا مرنا جینا نبی کے ساتھ اور رب کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. یہ ہے استقامت. تو یہ استقامت کب آئے گی؟ جب آج کے دور میں ہم حلال کا رزق اپنی اولاد کو کھلائیں گے اور خود کھائیں گے. رمضان کے اندر 5 روپے کی چیز کو 500 روپے بنا دو اور کہو استقامت آ جائے. جو ایک عمرہ اور حج ہم کرتے ہیں وہ دکھاوے کے لیے, بناوٹ کے لیے نہ ہو, بلکہ استقامت یہ ہو کہ وہ عبادت اللہ کے لیے خالصتاً لوجہ اللہ, اس کے اندر آپ کا مزاج یہ ہو. اور طہارت قلب, لیزکیہم کا مطلب کیا ہے کہ صرف کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک تزکیہ تھا, حضور کی ذات کے بعد حضور نے یہ عطیہ مولا کائنات کو دیا, پھر بیت کے سلسلے میں آیا, تصوف آئی, اور پھر تصوف کے ذریعے آج جو تزکیہ نفس کرتے ہیں مجاہدات و مکاشفات کے, ان کے معاملات کو ذرا پڑھ تو لیجئے, تب اندازہ ہوگا کہ اسلام یہ ملٹائی فولڈڈ ڈسپلن ہے. یہ ایک پل کے اندر خالی انگریزی اور عربی اور اردو سے نہیں آتا. یہ عقیدتوں کی محرابیں سجا کر اپنے آپ کو جھکا دینے کا نام ہے. اور جب انسان کسی کے دروازے پر جھک جاتا ہے تو پھر اس کو رب کائنات ایسے اٹھاتا ہے کہ تیری نسبت و رفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ. سبحان اللہ. بول بالا ہے تیرا, بول بالا ہے تیرا. تو یہ بول بالا تیرا اس وقت ہوگا, تیری قبر اس وقت بولے گی علی حجویری, معین الدین چشتی, عبد القادر, جب تیرے وجود میں عشق مصطفیٰ بولے گا, کیونکہ عشق ہی استقامت ہے. اور اگر عشق نکل جائے تو پھر شیطانیت ہے اور کچھ بھی نہیں. بالکل صحیح. جی ڈاکٹر صاحب. پیارا واقعہ مختصر سا. ماشاءاللہ. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ, وہ جو مسئلہ ہوا تھا نا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے, تو ہم سب کا عقیدہ یہ کہ قرآن غیر مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اس دور کا جو خلیفہ معتصم باللہ تھا تو وہ یہ بات نہیں مانتا تھا. بہرحال اس نے بڑی سزائیں دیں, یہاں تک کہ کوڑے لگوائے گئے ماہ رمضان میں ننگی پیٹھ پر. اور جب یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی نا, تو آپ اکثر دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ابو الحسن پر رحم فرمائے. بیٹے نے کہا حضور یہ کون ہے؟ کہا کہ جب مجھے سزا ہو رہی تھی اور میں بار بار خلیفہ مجھے سزائیں دے رہا تھا, تو ایک مرتبہ میں قید خانے سے باہر نکلا تو ایک شخص آیا جو اسی وقت قید خانے سے چھوٹا تھا. اس نے کہا کہ اے امام, اے مسلمانوں کے امام, مجھے پہچان میں کون ہوں؟ کہا تو کون ہے؟ کہا بغداد کا سب سے بڑا چور ہوں, ابو الحسن. اور میری استقامت کا عالم یہ ہے
کہ جب میں چوری کرتا ہوں پکڑا جاتا ہوں جیل خانے میں جاتا ہوں جب چھوٹتا ہوں تو پہلا کام چوری کرتا ہوں بتائیے یہ میری استقامت کا عالم ہے ابھی بھی چھوٹا ہوں کئی عرصے کے بعد سیدھا جاؤں گا پہلا کام چوری کروں گا تجھے بتانا یہ ہے کہ میں چور ہو کر اتنا مستقیم ہوں اور تو مسلمانوں کا امام ہو کر اگر استقامت نہیں دکھائے گا تو تیرا مرتبہ مجھ سے بھی کم ہے اللہ اکبر اللہ اکبر کالر ہے ہمارے ساتھ ایک دو ان کو شامل کرتے ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم جی کیا سوال میرے دو سوال ہیں جی پوچھیے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ صاحب جائیداد بے اولاد ہو تو اس کی جائیداد کے حصے دار کون ہوں گے صاحب جائیداد بے اولاد ہے صاحب جائیداد جو ہے بے اولاد ہے جو جس کی جائیداد ہے وہ بے اولاد قریب بھی نہیں ہے عزیز و اقارب ہیں اس کے بہن بھائی بہن بھائی ہیں ماں باپ نہیں ماں باپ نہیں ہیں بچے نہیں جی میرا دوسرا سوال یہ ہے کیا دادا کی جائیداد میں پوتے کا حصہ ہوگا دادا کی جائیداد میں پوتے کا حصہ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی کیا سوال میرے سوال دو سوال ہیں میرے پوچھئے ایک تو یہ ہے کہ میرے ملنے والے ہیں تو ان کے پاس وہ غریب بہت زیادہ ہے تو ان کو کیا کہہ رہی ہیں دوبارہ دہرائیے گا سمجھ نہیں آ رہی آواز ملنے والے ہیں میرے تو ان کو وہ پہلے زکوٰۃ وغیرہ لیتے تھے تو ان کو اب 10 لاکھ روپے ملے ہیں انہوں نے اپنا گھر لینا ہے تو کیا ان پہ زکوٰۃ بنتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے 10 لاکھ کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ ہم خود ہی یوز کر لیں اور اگر کوئی ان کو جو زکوٰۃ کے پیسے دے تو کیا وہ زکوٰۃ ان کو لگے گی کہ نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ہم پہلے زکوٰۃ دیتے تھے ہمارے ملنے والے تھے اب ان کو کہیں سے 10 لاکھ روپے ملا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے گھر خریدنے کے لیے رکھے ہیں تو اب کیا ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیں گے یا نہیں گھر خریدنا چاہ رہے ہیں ان پیسوں سے جی میری بہن اور کیا سوال ہے ان کو وہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے جو ہم اپنے 10 لاکھ کے زکوٰۃ کے پیسے نکالیں گے ہم خود گھر میں یوز کر لیں کیونکہ ہمارا اچھا زکوٰۃ کی جو کہہ رہی ہیں پیسے نکالیں گے 10 لاکھ کے یعنی 25,000 وہ ہم اپنے گھر میں یوز کر لیں کیونکہ ہمارے مالی اس کے علاوہ کوئی آؤٹ سورس نہیں یہ سمجھ نہیں ہے دیکھیں 10 لاکھ روپے ہے گھر خریدنا ہے نہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے ان کو زکوٰۃ دیتے تھے اب 10 لاکھ ان کے پاس آ گئے یہ کہتے ہیں ہم گھر خرید اب وہ یہ کہہ رہے ہیں 10 لاکھ کی اگر زکوٰۃ نکلے گی ہماری 25,000 تو کیا ہم خود استعمال کر سکتے ہیں کوئی آؤٹ سورس کہہ رہی ہے جی ان لوگوں کے پاس جن کے پاس 10 لاکھ کہہ رہے ہیں ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ جی اور کیا کہہ رہی تھی آپ اور یہ کہ ان کو کسی نے 10,000 روپیہ دیا ہے زکوٰۃ کا تو وہ کہتے ہیں کہ اب ہم زکوٰۃ کے پیسے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں ہاں صحیح ہے اور کوئی سوال تو نہیں ہے دوسرا یہ کہ لیڈیز اپنے مخصوص ایام کے جو روزے رکھتی ہیں تو کیا اس میں شوال کی بھی نیت کر سکتی ہیں کیا شوال کے جو مخصوص ایام کے روزے رکھتی ہیں خواتین کیا شوال کے روزوں کی بھی نیت کر سکتی ہیں ٹھیک ہے جی بالکل صحیح ہے ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام میں تیسرے رمضان میں ایک ہی سوال پوچھ رہی ہوں تھوڑی تشنگی رہ جاتی ہے صرف یہ پتہ کرنا تھا میری بہت سی نمازیں ایسی گزری ہیں جو میری اپنی گاڑی میں سفر کرتے ہوئے تھیں وہ قبول ہو جائیں گی یا نہیں ہوں گی تو ہٹانی پڑیں گی پچھلے تو آپ ایسا کریں آپ کہہ رہی ہیں میں کئی بار پوچھ چکی ہوں مصعب ان کو بتا دیں ان کے جواب جی میری بہن آپ نمازیں جو ہے وہ گاڑی میں پڑھتی ہیں آپ ہاں گاڑی میں میرا سفر ہوتا ہے کراچی سے بلوچستان کی طرف تو اپنی کار میں بیٹھے ہوئے نمازیں پڑھتی ہوں تو وہ قبول ہو جائیں گی یا نہیں دیکھیں میری بہن کیا کریں دیکھیں میری بہن نوافل کی جہاں تک بات ہے نا تو وہ تو سواری پر یا کہیں پر بھی آپ سفر کے دوران پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس پہ کوئی حرج نہیں ہے لیکن جہاں فرض نماز کی بات آتی ہے تو بغیر کسی شرعی عذر کے مطلب آپ گاڑی میں پڑھ لیں تو یہ مناسب نہیں کیونکہ عام طور پر آپ کہیں پر بھی سفر میں جاتی ہیں تو راستے میں ہر کچھ کلومیٹرز کے بعد جگہ ہوتی ہیں مساجد بنی ہوئی ہوتی ہیں خواتین کے لیے بھی جگہ بنی ہوئی ہوتی ہیں تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے کبھی کوئی اس طرح سفر ہو تو آپ راستے میں رک کر آرام سے گاڑی سے اتر کر اس یعنی جو نماز کی جگہ بنی ہوئی وہاں جا کے نماز کو ادا کریں اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ وہاں مطلب کوئی جگہ نہیں ہے تو جو گاڑی میں آپ نے نمازیں پڑھی وہ بعد میں لوٹانی پڑیں گی آپ کو واجب الاعادہ ہوں گی فرض ادا ہو جائے گا وبال آپ پر نہیں رہے گا لیکن بعد میں واجب الاعادہ کرنی ہوگی سمجھ گئی آپ میری بہن جی مطلب نافل اور سنت اور تراویح ہو جائیں گی لیکن فرض مجھے فرض نہیں فرض لوٹانی پڑیں گی ٹھیک ہے بہت شکریہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم سر وعلیکم السلام سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جماعت میں تیسری رکعت میں شامل ہوتا ہے
تو اس کی بقیہ نماز کی ترتیب کیا ہوگی؟ کیا وہ باقی 2 جو رکعتیں رہ گئی ہیں اس میں سورت شامل کرے گا سورہ فاتحہ کے بعد یا نہیں؟ ٹھیک ہے، بتاتے ہیں آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اور دوسرا سوال میرا یہ ہے سر کہ ہمارے حافظ صاحب جو ہمارے جماعت کراتے ہیں وہ ہر دوسرے تیسرے دن مغرب اور عشاء کی نماز میں سورہ اور سورہ قلم کی بہت تلاوت کرتے ہیں۔ کیا یہ مخصوص صورتوں کی تلاوت کرنا صحیح ہے یا پورے قرآن پاک میں سے چونکہ وہ حافظ ہیں باقی بھی صورتوں کی تلاوت کرنی چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے، ذرا پلیز بتا دیجیے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔ ہیلو ہیلو ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ ہیلو جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے۔ سوال دوبارہ پوچھ لیں ذرا، اور تھوڑا لاؤڈ بولیں، آواز کم آ رہی ہے۔ میں آواز اتنا، اصل میں کیا ہے کہ میں نے بینک میں پالیسی کھلوائی ہوئی ہے۔ اچھا پالیسی؟ ہاں، بینک والوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی یہ کسی مفتی نے کہا کہ یہ جائز ہے، ہم نماز پڑھتے اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں سود حرام ہے، ہم سود نہیں کھائیں گے۔ صحیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کسی مفتی نے کہا ہے کہ بھائی یہ جائز ہے۔ صحیح ہے۔ اور میرے 8 بچے، اور پالیسی کون سی ہے آپ کی؟ مطلب سیونگ پالیسی ہے، اس کے اوپر منافع ملتا ہے؟ ہاں، وہی کہ 2 لاکھ سالانہ 2 لاکھ ہے، 10 سال کی ہے۔ صحیح ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے 8 یتیم بچے، میں ایک بیوہ ہوں، مجھے مار پیٹ گھر سے نکال دیا، اب میں یہاں کرایہ کی جگہ کراچی پہ رہوں، میں بلوچستان کی رہائش میں رہوں۔ اچھا، اب مجھے کوئی وظیفہ بتا دو جائے۔ اچھا مجھے دوسری بات یہ پوچھنی تھی آپ سے، آپ سال کے 2 لاکھ روپے ادا کرتی ہیں اس پالیسی کے؟ جی ہاں۔ ہاں میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے موسیٰ، وہی انہوں نے جو ہے نا لائف انشورنس والی پالیسی لی ہوئی ہے، یا پھر اس میں میڈیکل ہے، یا پھر اس میں فورن ایجوکیشن ہے، کمپلیٹ کوریج ہے، بچیوں کی شادی سے ریلیٹڈ بیمہ پالیسی۔ ایک بریک کے بعد انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات۔ جی خوش آمدید ناظرین، ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے، اور ہمارے ساتھ کالز ہیں، کالرز کو شامل کرتے ہیں، سوالات مزید پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ میں نے انشورنس کی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو انشورنس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ سود حرام ہے۔ صحیح۔ تو سود حرام بھی ہے تو اب ڈالی ہوئی ہے، تو جب ہماری انشورنس نکلتی ہے تو ہم کسی غریب کی بچی کو شادی کے لیے دے دیں یا کسی غریب کو دے دیں، ٹھیک ہوگا یا یہ سود ہی ہے؟ صحیح ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں اس بارے میں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کیا سوال ہے؟ جی میرا ایک سوال یہ ہے کہ بغیر عذر کے نماز گھر میں پڑھنا جائز ہے؟ بغیر عذر کے نماز گھر میں پڑھنا جائز ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تسبیح بائیں ہاتھ میں لے پکڑ کر تسبیحات وغیرہ پڑھنا جائز ہے یا دائیں ہاتھ میں ہی پکڑنا ضروری ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا موسیٰ، وہ مجھ سے ایک سوال یہ بھی ہوا تھا، 2 سوال مجھ سے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ روزے کی حالت میں کورونا ویکسین لگوائی جا سکتی ہے یا نہیں، پلیز اس کا بتا دیجیے گا۔ اور ایک سوال یہ ہوا تھا کہ ان کا عذر یہ ہے کہ ان کا گھر جو ہے وہ کافی ہائٹ پر ہے، یعنی 5واں 6واں فلور ہے اور لفٹ نہیں ہے، اور اس کے علاوہ مسجد بھی تھوڑے فاصلے پر ہے۔ 2 باتیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے میں نمازیں اکثر گھر میں پڑھتا ہوں اور جب باہر ہوتا ہوں تو جماعت سے نماز پڑھتا ہوں، اس کا بھی جواب بتا دیجیے گا۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بھائی میرا یہ کوسچن ہے، کیا غسل کپڑے اوڑھنے کی ثواب ہو سکتا ہے؟ غسل کیا کہہ رہے ہیں؟ کپڑے اوڑھ دیں اور اوڑھنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم غسل اتار رہے ہیں تو اس میں کپڑا پہننا لازم ہے؟ کپڑا پہننا لازم ہے جب غسل کر رہے ہوں؟ جی جی۔ کپڑے پہن کے غسل کرنے کے پوچھ رہے ہیں آپ؟ ہاں کپڑے پہن کے ہی غسل کر رہے ہیں۔ یہ سب سمجھ آئی بات؟ کپڑے پہن کے کہہ رہے ہیں اگر غسل کریں کپڑے پہننا ضروری ہے؟ بھائی جیسے ہم غسل جی ہمیں اپنے ناپاکی کو توڑتے ہیں نا تو پھر غسل اتارتے ہیں نا، تو بات صاف مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی بھائی۔ اصل میں دیکھیں بات سنیں، ایک عام سی بات ہے، عام فہم سی بات ہے کہ غسل تو کپڑے پہن کے آدمی نہیں کرتا۔ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جیسے ہم کپڑا اوڑھتے ہیں نا، کپڑا اوڑھ کے اپنی ناپاکی چیز کو ڈھانپ کے پھر اتار دیں نا۔ نہیں بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہمیں۔ اصل میں دوسرا ایک کوسچن ہے، کیا دھوئیں جانے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ دھواں جانے سے، چلیں وہ بتا دیتے ہیں آپ کو، باقی غسل کا تو آپ بتا رہے ہیں۔ وہ سب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کپڑا اوڑھ کے غسل کرنا ہو سکتا ہے؟ جی جی یہی سوال ہے میرا بھائی۔ ہاں اچھا بھائی جان، تو میرا بھی آپ سے یہی بات ہے کہ وہ کپڑا اوڑھ کے تو غسل نہیں سنا ہم نے بھی، مفتی صاحب وضاحت کر دیں گے۔ ہم نے تو ایسے ہی سنا ہے کہ بھائی ظاہر ہے
ایک ایک بال پہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ پانی کا جانا. اچھا چلیں ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کیا سوال ہے؟ آواز کم آ رہی ہے. سوال ہمارا یہ ہے کہ مکینک ہے جو پرزے پرانے نکلتے ہیں اس کو بعد کیا ہے؟ سمجھ نہیں آئی. آپ مکینک ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہم مکینک ہیں جو پرزے پرانے نکلتے ہیں اس کو بعد میں ہم بیچ دیتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھنا. پرزے جو پرانے ہمارے نکلتے ہیں اس کو ہم بیچ دیتے ہیں. یعنی کسی کی گاڑی وغیرہ مکینک ہے نا، ہاں مکینک. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو یہ بات پتہ ہوتی ہے پرانے پرزے آپ نے لے لیے، کیا ان کے سامنے لیتے ہیں؟ ان کے سامنے لے لیتے ہیں، بعد میں بیچ دیتے ہیں. ان کے سامنے پرانی چیز دکھا دیتے ہیں. بتا کر اجازت لینی چاہیے نا، ایسے تو نکال کے آپ نے رکھ دیا. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ہاں وہ ہو گیا. عموماً مفتی صاحب یہ بھی ہوتا ہے، آپ بھی گاڑی کا کام کرواتے ہیں، میں بھی کرواتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں یہ آپ کا پرزہ ہے، ہم پرزہ دیکھتے ہیں خراب ہے، اگر ہم چاہیں تو لے لیں، چاہیں تو مکینک کو دے دیں. وہ کہتے ہیں پھر ہم بیچ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیا سوال؟ آپ کے پروسیس سے بہت زیادہ علم میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو استقامت دے. اور میرا سوال یہ ہے کہ میں نے زکوٰۃ دی ہے اپنی ایک عزیزہ کو، تو اس میں کسی ولی کو میں نے مطلب دی ہے کہ وہ جو ہے وہ جس کو زکوٰۃ دینی تھی وہ بہت دور رہتی ہے، ڈینجرس رستہ ہے، کسی کو وکیل بنایا. اچھا صحیح. اب کیا سوال ہے آپ کا اس میں؟ جی تو ایک جو ہے پیرن دتا نام جو ہے وہ صحیح ہے؟ جی پیرن دتا نام صحیح ہے؟ سمجھ نہیں آیا. پیرن دتا نام، پیرا دتا نام، جی یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ پیرن دتا نام. میرا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ پیرا دتا. جی پیرن دتا. یہ بتائیں کہ وہ جو وکیل کو آپ نے وہ زکوٰۃ جو وکیل بنایا اس کا پوچھ رہے ہیں. جی لائن ڈراپ ہو گئی. چلیں ٹھیک ہے. وہ کہہ رہی ہیں کافی فاصلے پر ہے، جس کو زکوٰۃ دینی ہے تو کسی کو امین بنا دیا کہ تم وہاں دے دینا. تو اس کے بارے میں بتا دیجیے گا ایسا کرنا کیسا ہے. جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. جی سر میں فیصلہ آباد سے بول رہا ہوں. جی کیا سوال ہے آپ کا؟ بہت شکریہ، آپ فیصلہ آباد سے ماشاءاللہ. کیا سوال؟ جی سر میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا موت کا وقت متعین ہے؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال؟ چلیں نیکسٹ کالر. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر، پنڈی گیر سے احمد وحید بول رہا ہوں سر. وعلیکم السلام بھائی جان، کیا حال ہے؟ سوال بتا دیں. اللہ کا شکر ہے سر، آپ کو مبارک ہو ماشاءاللہ، پورا مہینہ بہت اچھا پروگرام آپ نے کیا ہے. ٹھیک ہے. اور سوال یہ ہے کہ سر میرا ایک مکان ہے اور اس مکان میں نے مدرسے والوں کو دیا ہوا ہے. صحیح. اور وہ وہاں پر رہتے ہیں تو میں نے اپنے زکوٰۃ کے کچھ پیسے ان کو دے دیے ہیں. صحیح. اسی مد میں وہ کرایہ نہیں لیا ان سے. صحیح. تو وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے دوست ہیں انہوں نے کچھ اور نہیں، آپ بات سنیں مفتی صاحب کچھ پوچھ رہے ہیں، بتائیں ذرا. مفتی صاحب پوچھیں. آپ نے مدرسے کے لیے جگہ کرائے پر دی ہوئی تھی؟ جی سر کرائے پر. آپ نے ان سے کرایہ نہیں لیا؟ جی سر. اور آپ نے ان کو اپنی زکوٰۃ کی رقم بھی دی ہے؟ جی میں نے اسی مد میں ان کو چھوڑ دیا ہے. اسی مد میں چھوڑ دیا ہے، کرائے کی مد میں زکوٰۃ چھوڑ دی ہے. مطلب وہ جو کرایہ آنا تھا نا ان کے پاس سے، کہا میں نہیں لیتا، زکوٰۃ کے طور پہ آپ کو کٹوا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اور بینیفٹ میں قومی بچت میں پیسے رکھی ہوئی ہیں، اس پہ سود آتا ہے. صحیح. اور وہ لیتے ہیں، وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. یہ کالر اور ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ پلاٹ لے کے میں اس میں مکان تعمیر کر کے سیل کرتا ہوں اور یہی میرا روزی روزگار کا یعنی یہی اس سے گھر کا خرچہ چلتا ہے. صحیح. تو اس کے زکوٰۃ کے بارے میں اس کے پہ پوچھنا تھا کہ اس کی آمدن پہ زکوٰۃ کس طرح ہوگی، کتنے پیسے پہ ہوگی؟ یعنی پلاٹ کی خرید و فروخت آپ کا کاروبار ہے؟ ٹھیک ہے جی یہی کام ہے اور اسی پہ ہی گزارا ہے. یعنی سال کے دوران یہ ایک مکان بکتا ہے اور ایک ہی تعمیر ہوتا ہے، تو جب بک جاتا ہے تو اسی کی آمدن سے گھر کا بھی خرچہ چلتا ہے اور اسی پہ پھر آگے تو اس کی زکوٰۃ کے اور پھر زکوٰۃ کا یعنی کتنے عرصے میں بندہ دے سکتا ہے زکوٰۃ جو ایک دفعہ نکالتا ہے، تو اس کی ڈیوریشن بھی ہوتی ہے کوئی؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. انشاءاللہ مفتی صاحب جوابات کی طرف آ جاتے ہیں، وقت ہمارے پاس کم بچا ہے، آپ جوابات کی طرف آ جائیں.
اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ ایک بھائی نے پوچھا کہ صاحب جائیداد ہو لیکن اولاد بھی نہیں ہے، ماں باپ بھی نہیں ہے، تو اب کیا حکم ہوگا؟ بہن بھائی غالباً ہیں، تو میں عرض کر دوں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ ایسا بندہ کہ جس کے ماں باپ بھی نہ ہوں، جس کی مطلب گھر والے بھی نہ ہوں، بچے بھی نہ ہوں، تو ایسے مرنے والے کو عام طور پر کلالہ کہا جاتا ہے، چھوٹے کاف سے کلالہ. اور باقاعدہ اس کا حکم اللہ رب العالمین نے سورہ جو ہے وہ یعنی سورہ نساء میں بالکل جو آخری آیت ہے نا اس میں بیان فرمایا ہے. تو میں اس میں یہ عرض کر دوں کہ اگر بہن بھائی مشترکہ ہوں تو پھر بھی اس کی جو یعنی وراثت ہے، جو جائیداد ہے، تو وہ اسی حساب سے یعنی ایک بھائی ایک بہن ہو یہ علیحدہ بات ہوگی. لیکن یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ بہن بھائی مشترک ہے، اگر مشترک ہوں گے تو للذکر مثل حظ الانثیین، تو جتنا بھائیوں کو دیا جائے گا اس سے آدھا بہنوں کو دیا جائے گا اور اسی اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا. خدا نخواستہ بہن بھائی بھی نہ ہوں تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے کہ دور کے رشتہ دار وہ بھی نہیں ہیں، تو پھر اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ بیت المال میں جمع کروا دیا جائے. جب اسلامک گورنمنٹ ہو تو بیت المال میں اسے جمع کرا دیا جائے، تو یہ حکم ہوتا ہے. تو بہرحال بہن بھائی اگر موجود ہیں تو واپس میں تقسیم ان کے ہو جائے گا. ایک سوال یہ ہوا کہ دادا کی جائیداد میں پوتے کا جو حصہ ہے وہ بنتا ہے یا نہیں. دیکھیں، ایک صورت یہ ہوتی ہے جو کثرت سے لوگ پوچھتے ہیں، یعنی بیٹے کا انتقال باپ سے پہلے ہو گیا، اس کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا. اب پوچھا جاتا ہے کہ بھئی اس صورت میں حصہ بنتا ہے یا نہیں. اگر بیٹے کا انتقال باپ سے پہلے ہوا ہے تو اس صورت میں جس بیٹے کا انتقال ہوا ہے نا تو اس کے بچوں کا حصہ نہیں بنتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ولی اقرب کی موجودگی میں ولی ابعد محروم رہتا ہے. سلمان بھائی اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب دیکھیں کہ پوتا ولی ابعد ہے، ہاں دور کا ولی ہے نا، اور اس کے مقابلے میں بیٹا ولی اقرب ہے، قریب کا ولی ہے. تو ولی اقرب کی موجودگی میں ولی ابعد محروم رہتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے محروم ہی رکھا جائے، کچھ نہ کچھ اسے دیا جائے، اور یہ بھی اگر کر لیں تو بہت بہتر ہے. دیکھیں شریعت میں واجب نہیں ہے لیکن پوتے یتیم ہیں اور اخلاقی تقاضے بھی ہوتے ہیں، تو حصہ اگر اس کا اپنے بھائیوں اپنے جو مرحوم بھائی ہیں ان کا حصہ نکال کر اور پوتے پوتیوں میں تقسیم کیا جائے تو یہ بہتر صورت ہوتی ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ والد کے انتقال کے بعد ابھی وراثت تقسیم نہیں ہوئی اور ایک بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا. تو اب لوگ پوچھتے ہیں کہ اب اس صورت میں یعنی وراثت میں اس کا حصہ بنے گا یا نہیں. اس صورت میں بنے گا کیونکہ باپ کا انتقال ہو چکا تھا، اس کے بعد بیٹے کا انتقال ہوا. تو اب جو یعنی جب وراثت تقسیم ہوگی تو مرحوم بیٹے کا حصہ پہلے نکالا جائے گا اور اس کے بعد اس کا حصہ اس کی اولاد میں اور بیوہ میں تقسیم کیا جائے گا. یہ طریقہ کار ہے شرعی اعتبار سے. اچھا، ایک سوال یہ ہوا کہ 10 لاکھ ہے، گھر خریدنا ہے تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں 10 لاکھ پڑے ہوئے ہیں آپ کے پاس، اگر آپ نے گھر خرید لیا، پیمنٹ ساری کر دی تو کوئی مسئلہ نہیں، زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ کے پاس 10 لاکھ روپے پڑے ہوئے، پیمنٹ آپ نے نہیں کی، ابھی سوچ رہے ہیں کہ گھر خریدنا ہے، تو پیمنٹ میرے بھائی آپ کے پاس رکھیے، میری بہن، اگر جو بھی ہیں، اور سال اگر گزرا ہے اس پر یا پہلے سے صاحب نصاب تھے، یہ غالباً پہلے سے صاحب نصاب نہیں تھے، تو اب سال گزرنے پر اس پر زکوٰۃ لازمی ہوگی. سال گزرنے سے پہلے مکان خرید لیا، ہو گیا سب کچھ، تو اب زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن یہ پہلے زکوٰۃ لیتے تھے، اب چونکہ 10 لاکھ روپے موجود ہیں تو زکوٰۃ نہیں لے سکتے. وہ جو 10,000 لیے وہ ان پر زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. اور یہ بھی نہیں کر سکتے کہ اس میں سے اگر وہ زکوٰۃ دینا چاہیں کسی کو تو 25,000 نکال کے خود ہی استعمال کر لیں، یہ ہیلے بازی نہیں چلے گی. ہاں، زکوٰۃ نہ دیں کیونکہ ابھی سال پورا نہیں ہوا تو زکوٰۃ ان پر لاگو نہیں ہوتی، لیکن یہ لے نہیں سکتے. یہ بات یاد رکھیں. مسئلہ یہ نا کہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں کہ بڑی بڑی اسلامی تنظیمیں بھی زکوٰۃ کے نام پر ہیلے کر رہی ہیں. تو
تو اس وجہ سے اب لوگوں کے دماغوں میں بھی زکات پر ہیلے بس اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، زکات پر ہیلا. ہاں تو بہرحال یہ زکات نہ دیں، ان پر لاگو نہیں، لیکن یہ لے نہیں سکتے کہ ان کے پاس 10 لاکھ کی خطی رقم موجود ہے. بالکل ٹھیک. ایک سوال یہ ہوا کہ زکات کسی نے دی ہے تو اسے یوز کر سکتے ہیں. تو میرے بھائی جب آپ خود صاحب نصاب بن چکے ہیں تو زکات دیں تو آپ واپس کر دیں کہ بھائی کسی حقدار کو پہنچائیں. یہی بڑا ہوتا ہے کہ حقدار نہیں ہے اور ڈم کر دی زکات کو لے کر اور استعمال کر لی. تو یہ یاد رکھیں کہ آپ کا دوسرا مال بھی ہلاک ہو جائے گا. زکات کی رقم جس مال میں ہوتی وہ مال باقی نہیں رہتا. اور ایک سوال یہ ہوا کہ مخصوص ایام کے روزے قضا ہوئے، یعنی ماہ رمضان میں مخصوص ایام آ گئے، اب یہ قضا کرنا چاہتی ہیں تو ماہ شوال میں قضا کر سکتی ہیں. یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ دونوں ثواب لوٹنا چاہتی ہیں. اور غالباً میری یہ بہن نفلی روزے بھی شوال کی رکھا کرتی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب آپ قضا کریں گی تو ایک وقت میں 2 نوافل نہیں ہو سکتے، یعنی 2 کام نہیں ہو سکتے کہ آپ نوافل بھی پڑھ رہی ہیں، نوافل روزے بھی رکھ رہی ہیں، قضا بھی ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتا ہے. تو بہتر یہ ہے، میں سجیس یہ کروں گا کہ شوال کے مہینے میں آپ جو نفلی روزے رکھتی تھی تو اس مرتبہ آپ قضا کی نیت فرما لیں. اللہ رب العالمین انشاءاللہ ثواب آپ کو عطا فرمائے. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام ایک بریک، اور بریک کے بعد مزید سوالات کے دیتے ہیں آپ کو جوابات. جی خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. سوالات کے جوابات لیں گے، ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہے. مفتی صاحب سوالات کے جواب. مفتی صاحب جماعت کی تیسری رکعت میں شامل ہوئے، اگر 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں اور جماعت کی تیسری رکعت میں شامل ہوئے تو اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ جس رکعت میں آپ شامل ہوئے امام کے ساتھ وہی آپ کی رکعت ہے، پہلی رکعت ہے. ہاں یعنی امام صاحب کی تیسری رکعت ہے، ترتیب کے اعتبار سے آپ سمجھیں آپ کی بھی وہی تیسری رکعت ہے. امام صاحب کی چوتھی رکعت تو آپ کی بھی چوتھی رکعت ہے. آپ کی پہلی اور دوسری نکل چکی ہیں تو امام صاحب سلام پھیریں گے تو پھر آپ نے پہلی اور دوسری پڑھنی ہے. تو پہلی دوسری میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی پڑھی جاتی ہے. تو پہلے پہلی رکعت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت پڑھیں گے، یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی پڑھیں گے. سوال یہ ہوا کہ بینک میں پالیسی یعنی سیونگ رکھی ہوئی ہے اور 10 سال کی پالیسی ہے تو کیا ہر سال 2 لاکھ روپے دیتی ہیں وہ بیمہ پالیسی؟ بینک کے حوالے سے جتنی بھی ہماری گفتگو رہی ہے اس کے اندر جتنے کنونشنل بینکس ہیں اسپیشلی اس میں بات کرتے ہیں، اس میں سارا کا سارا سودی معاملہ ہے. یعنی وہ قرض دیتے ہیں، قرض پہ نفع لیتے ہیں اور یہ سراسر کھلم کھلا سود ہے اور اس کے اوپر سختی سے ممانعت ہے. قرآن و سنت کے اندر اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ انشورنس کی رقم اگر لے کے کسی غریب کو دے دیں، اگر پہلی دفعہ ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے کہ آپ کو کہیں سے سود منافع میں مل گیا ہے، پہلی دفعہ ایسا معاملہ ہے تو بغیر ثواب کی نیت کے کسی فقیر کی اس کے مدد کی جا سکتی ہے، لیکن ثواب کی نیت نہیں کی جا سکتی. بغیر ثواب کی نیت کے اپنی ملک سے خارج کر دیں، کسی نے کسی کو دے دیں، لیکن اس کی عادت ہرگز نہ بنائیں. کیونکہ اللہ نے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال جو ہے نا وہ فتنے میں ڈال دیتا ہے. بندہ سوچتا ہے کہ آ جائے تو پھر دے دوں گا، ایک دفعہ بھی آزمائش میں آ گیا تو بہت خطرناک بات. تسبیح بائیں ہاتھ میں پکڑ سکتے ہیں؟ تسبیح بائیں ہاتھ میں بھی پکڑ سکتے ہیں، لیکن دائیں ہاتھ میں پکڑنا اچھی بات ہے. ہر کام دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے. حضور علیہ السلام نے اس کی ترغیب فرمائی کہ دائیں ہاتھ سے کیا جائے، لیکن اگر کوئی بائیں ہاتھ سے بھی پکڑ تو گناہ والا معاملہ نہیں ہے. یہ دھواں اندر جائے تو کیا ہوگا؟ اگر خود بخود چلا گیا تو اس سے روزے کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر جان بوجھ کر کسی نے دھواں اندر لیا تو اس سے روزہ ختم ہو جائے گا. کپڑا اوڑھ کر غسل کرنا، اگر کسی کھلی جگہ پہ غسل کر رہے ہیں تو پھر تو لازمی سی بات ہے کہ سطر چھپا کر، کپڑا اوڑھنے سے مراد میں ہی سمجھا کہ سطر چھپا کر جو ہے وہ نچلا حصہ جو اس میں کوئی چادر وغیرہ تہمن وغیرہ باندھ کر پھر غسل کر رہے ہیں. لیکن اس میں یہ احتیاط لازمی کریں کہ جسم کا ہر عضو جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے دھل جائے، کوئی حصہ خشک نہ رہے، وگرنہ غسل نہیں ہوگا. اس میں یہ بھی ہے کہ اصل میں میرے خیال میں یہ گاؤں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے، اچھا پرانے وقتوں میں بھی یہ ہوتا تھا کہ حمام وغیرہ ہوتے تھے تو احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ برہنہ غسل نہیں کرنا چاہیے. تو وہ اسی ماحول کے اعتبار سے کہ ایک حمام میں ہے. اچھا میں نے بعض ممالک میں اب بھی جہاں آپ دیکھیں کہ ان کے جہاں پر یعنی پرانے علاقے ہیں تو وہاں پر اب بھی اس طرح حمام موجود تھے، میں نے دیکھے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ برہنہ نہیں نہا سکتے، اس میں تو کپڑا اوڑھ کر نہائیں گے. کم از کم اتنا ہو کہ ناف کے نیچے سے لے کر اور آپ کے جو گھٹنے تک ہیں یہ تمام کے تمام کورڈ ہو، ٹھیک ہے نا. تو میرے خیال میں یہ گاؤں دیہات میں بھی کہیں ایسی جگہ نہائے کہ جہاں پر اور لوگ بھی موجود ہیں تو وہاں پر کورڈ ہونا ضروری ہے، کم از کم ستر عورت ہونا ضروری ہے. تو یہ میرے خیال میں بھائی یہ پوچھ رہے ہیں. اور باقی اگر لیکن اس طریقے سے بھی غسل فرض کریں، یعنی فرض غسل کر رہے ہیں تو اس میں یہ بات یاد رہے کہ کوئی عضو سوکھا ہوا نہ رہ جائے. لیکن باتھ روم میں یا واش روم میں آپ اگر یعنی باتھ روم میں نہاتے ہیں تو اس میں ظاہر کپڑا اوڑھنے کی اس طرح ضرورت نہیں ہوتی. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو واش روم یا باتھ روم جانے کی دعا ہے وہ پڑھ لیا کریں تاکہ شیطان دخل انداز نہ ہو. جی حضرت
بغیر عذر کی جماعت چھوڑنا. ہاں وہ کوئی عذر ہی نہیں ہے, آپ نے نماز چھوڑ دی, آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب میں چل نہیں سکتا, تھکا ہوا آیا ہوں, اذان ہو رہی ہے اور گھر میں سو رہے ہیں اطمینان کے ساتھ, یا چلو ٹھیک ہے بعد میں دیکھ لیں گے, تھوڑی بیچ میں جا کے دوسری رکعت میں شامل ہو جاؤں, تیسری میں شامل ہو جاؤں. تو مطلب یہ کہ عذر جو ہے یہ اگر شرعی عذر نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ شخص گناہ گار ہے, کیونکہ یہی روایات کے اندر ہے. بالکل. اور دوسرا وہ سوال کیا تھا کہ کیا یہ نام جو صاحب کیا نام تھا, میرا دتا. اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ معنی مرادی کیا ہے اس کے, لیکن میرا اگر ان معنوں میں ہے تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ استعمال ہوتا ہے میرا جو ہم, لیکن دتا جو ہے وہ دینے کے معنی میں اللہ دیتا ہے, جس طرح کا ہوتا ہے فلاں دتا. تو اگر واضح طور پر ظاہر ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو روایتی اعتبار سے علاقوں میں نام رکھتے ہیں بچوں کے اس طرح کے, لیکن واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر نام رکھیں, صحابہ کرام پر نام رکھیں, وہ نام جو واضح ہیں ہمیں نظر آتے تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور یہی حکم بھی ہے. بالکل صحیح جی. اچھا ایک سوال یہ ہوا, موت کا وقت متعین ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد. یہ تو تقدیر کے حوالے سے بھی اور ایمانیات کے حوالے سے بھی, اور ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر جو لکھی ہے اس میں حیات و ممات کے سارے معاملات ہیں, اور یقیناً موت کا وقت متعین ہے, معین ہے, اور ہمیں خیر کی دعا کرنا چاہیے اور رب کی طرف لوٹتے ہوئے موت کو بھی راضی کر کے لوٹنا چاہیے. جی اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ 5th فلور پر جو ہے گھر ہے ان کا, اور لفٹ وغیرہ بھی نہیں ہے, تو جماعت سے نمازیں ان کی نہیں ہو پاتی, تو کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر آپ مثال کے طور پر 5ویں فلور پہ رہتے ہیں, گھٹنوں میں شدید درد ہے, پاؤں میں شدید تکلیف ہے, اور واقعی عذر ہے کہ آپ سیڑھیوں میں اس طرح نہیں چڑھ سکتے, نہیں اتر سکتے, تو پھر تو آپ کے پاس عذر ہے, پھر آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں, کم از کم نماز تو پڑھ لیں اپنی. لیکن اتنی بات یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک نابینا نے سوال کیا تھا. حالانکہ نابینا کے لیے ہمارے یہاں عام طور پر عذر ہے کہ وہ جماعت میں شرکت نہ کرے, تو اس کے لیے عذر ہے. لیکن نابینا نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ, میں آتے ہوئے بعض اوقات مجھے کوئی ٹھڈا لگ جاتا ہے, میں گر جاتا ہوں, مجھے خوف ہوتا ہے, تو کیا میں گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو فرمایا کہ اذان کی آواز آتی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آتی ہے. تو فرمایا جب آتی ہے تو جواب دیا کرو. جب جواب دیا کرو. تو یہ ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا ہے کہ بغیر عذر کے جو اس طریقے سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے, تو آقا علیہ السلام نے مصلی پر آپ کھڑے تشریف فرما تھے, آپ نے جماعت سے پہلے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جو بغیر عذر کے یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے, میں جاؤں ان کے گھروں کو جلاؤں اور اس کے بعد آ کر نماز پڑھاؤں. تو یہ اتنی سخت وعید ہے. تو جب تک عذر نہ ہو تو خامخواہ آزار تلاش نہ کریں, عذر ہے تو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. اور یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ بنی سلمہ کے گھر جو ہے وہ دور تھے, تو عرض کی یا رسول اللہ ہمیں قریب گھر مل رہا ہے, ہمیں نماز پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ دیارکم دیارکم تکتب آثارکم, گھر وہیں رہنے دو, تم جو چل کر آتے ہو نا, بکل خطوۃ درجہ حسنہ, تمہارے ایک ایک قدم اٹھانے کے عوض میں اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرماتا ہے, تمہارے درجات کو بلندی عطا فرماتا ہے. تو جماعت کی بڑی تاکید ہے. اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ میکینک ہیں, پرانی گاڑی سے چیزیں نکالتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں. دیکھیں میں بڑے صاف لفظوں میں کہوں کہ کوئی بھی سلمان بھائی آپ بھی گاڑی صحیح کرانے کے لیے جاتے ہیں کار نا, آپ پسند کرتے ہیں کہ وہ چیزیں نکال کے بیچ دیں؟ نہیں, پتہ لگ جائے تو آپ گلے پڑ جاتے ہیں. ظاہر ہے بھائی, کہاں سے بیچ دیا آپ نے. آپ یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ چلو بھائی اگر آپ نے نیا سامان لگایا یہ بک سکتا ہے تو بیچ دیں. بعض اوقات چوری چھپے مالک کو, آنر کو نہیں بتایا جاتا, اور چوری چھپے نکال کے بھائی یہ تو بالکل خراب ہے, کسی قابل نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے کر کے بیچ دیتے ہیں. یہ بالکل آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا. ہاں آپ نے آنر کے سامنے نکالا, اس کو بتایا کہ دیکھو یہ چیزیں ہیں, یہ ساری مطلب چیزیں ہیں, اس میں چاہے تو آپ لے لیں, اور اس کی یہ حالت ہے, یہ بک بھی سکتی ہے, چاہے تو آپ لے لیں. اگر وہ اپنی مرضی سے آپ کو دیتا ہے یا آپ اس کی مرضی سے نکالتے ہیں اور اسے پتہ ہے کہ آپ بیچیں گے, آپ کو فائدہ ہوگا, اس سے کوئی غرض نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے فائدہ ہو تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بصورت دیگر چوری چھپے ہوگا یا دھوکہ دہی ہوگی تو اس میں مسئلہ ہوگا, آپ کے لیے اجازت نہیں ہوگی. ایک جملہ میں آپ سے چاہ رہا ہوں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ رزق حلال ہے نا, تو آپ محنت سے کما رہے ہیں,
جو میکینک حضرات ہیں یہ بھی صرف یہی نہیں بلکہ بہت سارے لوگ ہیں تو یہ محنت کر رہے ہیں، لیکن یہ کوشش کریں کہ کسی کا نقصان بھی نہ ہو، یعنی جس پرزے کو نکالنا بھی نہیں ہے اور نکال کر زبردستی لگا رہے ہیں اور اس کو پھر ان جگہوں پہ جن دکانوں پر آپ کی سیٹنگ کا لفظ استعمال کریں اور پھر وہاں سے اس کے بعد وہاں سے پیسہ کما رہے ہیں، گناہگار ہوں گے، گناہگار بھی حلال کا نہیں ہوگا، حلال کا رزق نہیں ہوگا۔ اچھا اسی طریقے سے زکوٰۃ کسی عزیزہ کو دینی ہے وہ دور ہے، کسی وکیل کو مقرر کیا ہے کہ جی آپ دے دیں، کوئی ظاہر ہے کہ جو وکیل جس کو مقرر کیا ہوگا وہ آپ کے قابل اعتماد ہوں گے یا ہوں گے تو آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں کہ آپ فلان جگہ جو ہے میں آپ کو پیسے بھیج رہا ہوں یا آپ دے دیں میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن دیتے وقت آپ کی زکوٰۃ کی نیت ہونی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ اچھا ایک سوال یہ ہوا کہ ان کا ایک مکان ہے اور مدرسے والوں کو کرائے پر دیا ہوا ہے، کرایہ نہیں لیتے اور اس کے ضمن میں زکوٰۃ یعنی کرائے کی جگہ زکوٰۃ وہ کر دیتے ہیں کہ جتنا کرایہ لینا ہے چلو بھائی زکوٰۃ ہو گئی، یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس میں ابہام بھی پایا جاتا ہے، تشویش بھی پائی جاتی ہے۔ بہتر طریقہ یہ نامناسب صاحب، بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ان سے کرایہ لیں اور کرایہ لیتے رہیں، جو آپ کو زکوٰۃ دینی ہے آپ ان کو مالک بنا کر دیں، یا اگر وہ مدرسہ چلاتے ہیں غریب بچے ہیں تو ان کو وکیل بنا کر دیں کہ جی آپ وکیل ہیں، یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ جہاں پر زکوٰۃ کی رقم فطرے کی رقم خرچ ہو سکتی ہے وہاں پر آپ خرچ کیجئے، بہتر یہ طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد قومی بچت میں کہتے ہیں کہ رقم جمع کروانا کیسا ہے، عام طور پر اس میں سود کے معاملات ہوتے ہیں تو یہاں رقم جمع کروانا درست نہیں ہے۔ اچھا پلاٹ لے کر مکان بناتے ہیں پھر بیچتے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور بھائی نے کہا کہ میرا واحد ذریعہ یہی ہے، واحد میرے ریسورس یہی ہے تو سال میں ایک مکان جو ہے وہ بنتا ہے بکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت برکت عطا فرمائے میرے بھائی، لیکن اب جب آپ پلاٹ بیچنے کے لیے لے رہے ہیں کہ میں یہ خرید کر اس پر مکان بنا کر سیل کروں گا، کمائیں گے آپ، تو اس پلاٹ کی قیمت پر یعنی جو مکان کی قیمت ہے نا، مثال کے طور پر مکان کی قیمت 80 لاکھ روپے ہے تو 80 لاکھ پر زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی ہوگی کیونکہ یہ آپ کا مال تجارت ہے۔ بالکل ٹھیک، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، تینوں حضرات کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے 4 ثناخانان رسول، جبھی اسماعیل بھائی نے بتایا، جناب سید کامران صاحب، حافظ نعمان ظفر اشرفی اور سجاد نظامی اور محمد کاشف، انشاءاللہ بدعت مصطفیٰ کے سیگمنٹ میں یہ 4 ثناخواں ہوں گے اور انشاءاللہ میں اعلان کروں گا اور ان 4 ثناخواں کو پھر وقت دیں گے، یہ 4 مختصر حضور کی بارگاہ میں عقیدت پیش کریں گے اس وقفے کے بعد۔ ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے سارے مہینوں سے ہے سارے مہینوں سے نرالا شان